ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں ایک غریب درزی رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ اس غریب درزی کے پاس صرف ایک بکری تھی۔ اس کے تینوں بیٹے اس بکری کا دودھ پیتے اور سارا دن گزارا کر لیتے۔ ایک دن ہر لڑکا بکری کو جنگل میں چرانے لے جاتا۔ جب لڑکے کچھ بڑے ہو گئے تو بکری کا دودھ ان کو کم پڑنے لگا۔ مجبوراً سب سے بڑے بیٹے کو گھر چھوڑ کر دوسرے شہر سے پیسے کمانے کے لیے نکلنا پڑا۔ راستے میں اسے ایک سوداگر ملا۔ سوداگر نے لڑکے سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے سارا حال کہہ سنایا۔ سوداگر کو اس پر بہت رحم آیا۔ اس نے اس کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ سوداگر نے اسے اپنی دکان پر خریدنے اور بیچنے کا کام سکھایا۔ لڑکا اپنا کام بڑی ایمانداری اور محنت سے کرتا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں سوداگر کو بہت منافع ہونے لگا اور سوداگر بہت امیر ہو گیا۔ سوداگر اس لڑکے سے بہت خوش تھا۔ جب کام کرتے کرتے کئی سال گزر گئے تو اس نے اپنے گھر جانے کے لیے سوداگر سے کچھ دنوں کی چھٹی مانگی۔ سوداگر نے اسے خوشی خوشی چھٹی دی اور کہا، میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں۔ تمہاری ایمانداری کے بدلے میں تم کو یہ عجیب و غریب گدھا دیتا ہوں۔ یہ گدھا تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جب تم اس کے منہ میں تھیلی باندھ کر کہو گے کہ اگل، تو یہ فوراً سونا اگلے گا اور پوری تھیلی بھر دے گا، چاہے تھیلی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ لڑکا خوشی خوشی وہ گدھا لے کر گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ چلتے چلتے رات ہو جاتی ہے۔ رات کو لڑکا ایک ہوٹل میں ٹھہرتا ہے۔ ویٹر سے لڑکا کہتا ہے کہ میرے لیے بہت اچھے اچھے کھانے لاؤ۔ ویٹر اچھے اچھے کھانے پکوا کر لاتا ہے۔ لڑکا اسے سونے کے سکے دیتا ہے۔ ویٹر بہت خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ سونے کے سکے اس لڑکے کے پاس کہاں سے آئے، ہو نہ ہو کوئی خوبی اس گدھے میں ضرور ہے۔ یہ سوچ کر ویٹر ساری رات جاگتا رہتا ہے، اور جب لڑکا سو جاتا ہے تو اس کا گدھا خود لے جاتا ہے اور کوئی دوسرا گدھا وہاں باندھ دیتا ہے۔ لڑکا صبح ہی صبح اٹھ کر اپنا گدھا لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا گدھا چوری ہو چکا ہے۔ جب وہ گھر پہنچتا ہے تو اس کے باپ بھائی اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر باپ پوچھتا ہے، آؤ سناؤ بیٹا، پردیس میں تم نے کیا کیا سیکھا؟ لڑکا بتاتا ہے کہ دکانداری سیکھی۔ باپ پوچھتا ہے کہ بیٹا ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ بیٹا کہتا ہے، یہ گدھا لایا ہوں۔ باپ بڑا ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے، بیٹا گدھا بھی کوئی لانے کی چیز ہے؟ بیٹا بولتا ہے، نہیں ابا جان، یہ بہت ہی خاص گدھا ہے۔ اس کے منہ پر تھیلی باندھ کر بولو اگل، تو یہ سونا اگلنے لگتا ہے اور تھیلی کو پورا بھر دیتا ہے، چاہے تھیلی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ بوڑھا درزی یہ سن کر بڑا حیران ہوتا ہے اور شک بھری نظروں سے بیٹے کو دیکھنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو بلائیں، میں سب کے سامنے آپ کو یہ تماشا دکھاؤں گا۔ چنانچہ باپ ایسا ہی کرتا ہے۔ جب سب دوست آ جاتے ہیں تو اس کا بیٹا گدھے کے منہ پر تھیلی باندھتا ہے اور اسے کہتا ہے، اگل، لیکن گدھا ایسے ہی کھڑا رہتا ہے۔ اس کا بیٹا بڑا حیران ہوتا ہے اور سب ہنسنے لگتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب دیکھ کر اس کا باپ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ اس کے بیٹے کو اب سمجھ آتا ہے کہ یہ ساری کارستانی اسی ویٹر کی ہے۔ وہ اپنے باپ بھائیوں کو یہ سب ماجرا بتاتا ہے۔ یہ سن کر اس کا دوسرا بھائی سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ کئی دن تک وہ چلتا رہتا ہے۔ آخر ایک دن اس کو ایک بڑھیا ملتی ہے۔ بڑھیا جنگل کے کنارے ایک جھوپڑی میں رہتی ہے۔ لڑکا اس بڑھیا کے ساتھ رہنے لگتا ہے اور وہ جو کام کہتی ہے وہ اس کو بڑی محنت اور خوشی سے سر انجام دیتا تھا۔ بڑھیا اس سے بڑی خوش تھی۔ ایک دن لڑکے نے بڑھیا سے گھر جانے کی اجازت چاہی۔ بڑھیا نے اسے بہت دعائیں دی اور کہا
کہ تم نے میری بہت خدمت کی ہے۔ میرے پاس ایک ایسی سینی ہے کہ جب تم اس کو سامنے رکھ کر کہو گے کہ بھر جا تو وہ بہترین کھانوں سے بھر جائے گی۔ یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہے، اسے لے جاؤ۔ لڑکا سینی لے کر بہت خوش ہوتا ہے اور گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ راستے میں اس کو وہی ہوٹل ملتا ہے جہاں بڑے بھائی کا گدھا چوری ہو گیا تھا۔ یہ بھی وہاں رات گزارنے کے لیے رک جاتا ہے۔ ویٹر اس سے کھانے کا پوچھنے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کھانا ہے اور بہت سارا ہے، آؤ میرے ساتھ تم بھی کھاؤ۔ پھر وہ لڑکا سینی نکالتا ہے اور بولتا ہے بھر جا، تو وہ سینی مزے مزے کے کھانوں سے بھر جاتی ہے۔ ویٹر یہ سب دیکھ کر لالچ میں آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ لڑکا سوئے تو میں یہ سینی چرا لوں۔ کھانا کھاتے ہی وہ لڑکا سو جاتا ہے اور وہ ویٹر فوراً ہی سینی چرا لیتا ہے اور اس کی جگہ دوسری سینی رکھ دیتا ہے۔ لڑکا سینی لے کر گھر پہنچتا ہے اور اپنے باپ بھائیوں کو اپنے سفر کا حال سنا کر سینی دکھاتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آپ سب کی دعوت کریں، یہ سینی مزے مزے کے کھانے بھر دے گی۔ اس کا باپ اپنے قریبی دوستوں کو بلا لیتا ہے۔ سب کے سامنے اس کا بیٹا سینی رکھتا ہے اور کہتا ہے بھر جا، لیکن وہ سینی بھرتی نہیں۔ وہ پھر کہتا ہے بھر جا، وہ سینی ویسی ہی رہتی ہے۔ وہ 3 دفعہ چیخ چیخ کر کہتا ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ سب لوگ لڑکے کا منہ تکنے لگتے ہیں۔ لڑکا بہت شرمندہ ہوتا ہے اور اس کا باپ تو شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ لڑکے کو اپنی سینی گم ہو جانے کا بہت افسوس ہوتا ہے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بلا کر اسے ساری بات بتاتا ہے۔ چھوٹا بھائی سمجھ جاتا ہے کہ یہ ساری شرارت اسی ویٹر کی ہے اور اسی نے گدھا اور سینی چرائی ہے۔ چھوٹا بھائی بہادر بھی تھا اور عقل مند بھی۔ ہمت باندھ کر وہ بھی روانہ ہوتا ہے اور عزم کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی دونوں چیزیں واپسی لائے گا۔ کئی دن چلنے کے بعد اس کا گزر ایک میدان سے ہوتا ہے۔ یہ میدان پریوں کا ہوتا ہے۔ یہاں چاروں طرف پھول ہی پھول ہوتے ہیں، ہری ہری گھاس ہوتی ہے، بالکل بیچ میں ایک پانی کی نہر ہوتی ہے۔ لڑکا وہاں آرام کرنے کے لیے رک جاتا ہے اور ایک گلاب کے پودے کے پاس سو جاتا ہے۔ وہ گلاب کا پودا جنت پری کا تھا۔ جنت پری اس پودے سے اترتی ہے اور لڑکے کو ہوا میں لے کر اڑ جاتی ہے اور ایک جنگل میں لے جاتی ہے۔ دوسرے دن جب وہ لڑکا سو کر اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ تو جنگل میں ہے، لیکن وہ تو کہیں اور سویا تھا۔ وہ سوچتا ہے میں اس جنگل میں کیسے آ گیا؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک جنگل میں ہر طرف سے آوازیں آنے لگتی ہیں، پھر سب طرف سے روشنی نکلنے لگتی ہے۔ وہ لڑکا پریشان ہوتا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اتنے میں ایک زور کی آواز آتی ہے۔ آواز سن کر وہ لڑکا اچھل جاتا ہے اور ڈر کر بھاگنے لگتا ہے۔ اسے بھاگتا دیکھ کر سب پریاں ہنسنے لگتی ہیں۔ اتنے میں جنت پری آتی ہے اور اس لڑکے سے کہتی ہے کہ سنو لڑکے، ڈرو نہیں، میں جنت پری ہوں اور یہ سب پریاں میری سہیلیاں ہیں۔ تم میرے گلاب کے پودے کے پاس سو گئے تھے، اس لیے ہم تم کو اٹھا کر یہاں لے آئے۔ وہ میدان بھی ہمارا ہے اور یہ جنگل بھی۔ وہ لڑکا کہتا ہے مجھے معاف کر دو جنت پری، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میدان آپ کا ہے اور اس گلاب کے پودے پر آپ رہتی ہیں۔ آئندہ میں اس میدان میں نہیں آؤں گا، بس آپ مجھے اس جنگل سے جانے دیں۔ جنت پری بہت رحم دل ہوتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ کیا تم کو جنگل سے ڈر لگتا ہے؟ وہ لڑکا کہتا ہے جی ہاں۔ جنت پری کہتی ہے کہ اچھا چلو اپنی آنکھیں بند کرو۔ وہ لڑکا اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جنت پری اپنا دوپٹہ ہوا میں لہراتی ہے اور سارا جنگل وہی میدان بن جاتا ہے۔ لڑکا آنکھیں کھول دیتا ہے۔ جنت پری اس سے پوچھتی ہے کہ تم اس طرف کیوں آئے تھے؟ تو وہ لڑکا اپنے دونوں بھائیوں کا قصہ جنت پری کو بتاتا ہے کہ کس طرح اس ویٹر نے میرے بھائیوں کا گدھا اور سینی چرائی اور اب میں اس ویٹر سے اپنے بھائیوں کی چیزیں لینے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر جنت پری کہتی ہے
کہ تم بہت اچھے لڑکے ہو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ پھر وہ تالی بجاتی ہے تو دو بڑے سے جن حاضر ہوتے ہیں۔ جنت پری انہیں حکم دیتی ہے کہ اس ویٹر سے گدھا اور سینی لے کر آؤ۔ وہ چند سیکنڈ میں وہ گدھا اور سینی لے آتے ہیں۔ جنت پری گدھا اور سینی لڑکے کو دیتی ہے اور کہتی ہے، ساتھ میں یہ ڈنڈا میری طرف سے تمہارے لیے ہے۔ جو شخص بھی تمہارا دشمن ہو اس کی طرف اس ڈنڈے کو پھینک دینا اور کہنا ناچ۔ پھر یہ ڈنڈا اس آدمی کی کمر پر ناچے گا اور اسے اتنا مارے گا کہ وہ آدمی بے ہوش ہو جائے گا۔ لڑکا جنت پری کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے اور گھر جانے کی اجازت چاہتا ہے۔ جنت پری اپنے جنوں کو حکم دیتی ہے کہ اس لڑکے کو حفاظت سے اس کے گھر پہنچا دو۔ جن فوراً جنت پری کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اس لڑکے کو اس کے سارے سامان کے ساتھ اس کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ گھر کے سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ لڑکا جنت پری اور جنوں کا قصہ اپنے باپ بھائیوں کو سناتا ہے۔ سب لوگ سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر وہ دوبارہ سب کی دعوت کرتے ہیں اور سب کو سونے کے سکے بھی دیتے ہیں۔ سب کے سامنے اس درزی کی شرمندگی بھی دور ہو جاتی ہے اور سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔